السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے اسلامک ماڈل آف OCD کی۔ اس موضوع پہ میں پہلے بھی 2 ویڈیوز بنا چکا ہوں، ان میں سے ایک کا لنک جو ہے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت اوپر، اور کچھ دیر کے بعد میں دوسرے کا لنک بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ تو اسلامک ماڈل آف OCD کے بارے میں میں نے کچھ آئیڈیاز اور تھاٹس ڈیولپ کیے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں گا پروگرام کے اینڈ میں کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اور یہ کیسے آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا۔ تو بہرحال بیسک آئیڈیا اس ماڈل کا یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پہ ایک روحانی بینگ ہے۔ مین از اے اسپریچول بینگ۔ ہم کہتے ہیں نا مین از اے سوشل اینیمل، تو اسی طرح مین از اے ریلیجس اینیمل۔ اچھا، اب جب ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں تو اس کو بھی لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جیسے وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں نا روحانیت، روحانیت وغیرہ۔ تو یہ وہ چیز نہیں ہے جو کہ عام طور پہ سمجھی جاتی ہے۔ آج کل بہت سے لوگ جو ہیں ایک اسپریچول ممبو جمبو، ایری فیری، نیو ایج سٹف، اس سارے کو اسپریچولزم یا اسپریچویلٹی کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا اصل روحانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ روحانیت بنیادی طور پہ ریلیجن کا حصہ ہے۔ تو یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے کہ روحانیت ریلیجن کا ایک اسینشل کمپوننٹ ہے۔ اس کے بغیر ریلیجن ایگزسٹ نہیں کرتا، اور ریلیجن کے بغیر روحانیت ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ روحانیت کے لیے کانٹیکسٹ ہونا ضروری ہوتا، اور وہ کانٹیکسٹ کیا ہے؟ وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ the divine permeates every part of this universe، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، خدا کی ذات، بھگوان کی ذات، جو مرضی جون سے مرضی ریلیجن کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھ لیں تو جو خدا کی ذات ہے وہ کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے۔ اسی کانسیپٹ کو اسلامک تصوف میں وحدت الوجود بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو تمام کریشن ہے اس کا ایسنس جو ہے وہ ڈیوائن ہے۔ خدا تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے ایک ایک ذرے میں، ایک ایک مالیکیول میں، ایک ایک ایٹم میں، ایک ایک ایون میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی جھلک نظر آتی ہے، خالق کی جھلک نظر آتی ہے۔ اچھا، اب اس کا OCD سے کیا تعلق ہے؟ اور یہ چیز جو ہے میں جیسے اپنے ایک اور ویڈیو میں بتا چکا ہوں، لیکن اب میں اس پہ آج ایلیبریٹ کرنے والا ہوں۔ جب آپ لے لیں اسلام کو لیتے ہیں تو اسلام میں ہمارے کچھ فرائض ہیں، اور ان میں جو سب سے اہم ایک فرض ہے وہ ہے نماز، یا جسے صلاۃ کہتے ہیں عربی میں۔ اب نماز کا اگر آپ حساب رکھیں تو وہ صبح کے 2 فرائض فجر میں پڑھنے ہوتے ہیں، پھر دوپہر کو 4 فرائض ہو جاتے ہیں، پھر عصر کے وقت پھر 4 فرائض ہو جاتے ہیں، مغرب میں یہ 3 فرائض ہو جاتے ہیں، اور عشاء میں فرائض تو 4 ہیں لیکن ساتھ وطر 3 ہو جاتے ہیں۔ تو ایک آڈ اینڈ ایون کا سیکوینس جو ہے وہ ڈے اینڈ نائٹ کی نیومرولوجی کو کمپنسیٹ کرتا ہے۔ نیومرولوجی پہ اور نیومیریکل سمبلزم پہ ہم کسی اور دن بات کریں گے، ضرور کریں گے، بہت فیسینیٹنگ سبجیکٹ ہے۔ لیکن اس وقت میں جو پوائنٹ ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ریلیجن میں ریچول کو اور ریچول کی ایک میتھمیٹیکل سمبلزم جو ہے، یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ریچول بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اینڈ ڈوئنگ دا ریچول پراپرلی بہت ضروری ہے، اور اس ریچول کے ساتھ ایک نیومیریکل سگنیفیکنس بھی ہے اور سمبلزم بھی ہے، اور وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ لے لیں کہ آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو سیڑھیاں چڑھتے وقت ہر قدم لیتے ہوئے اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور سیڑھیاں اگر ہم اتر رہے ہیں تو سیڑھیاں اترتے وقت ہر قدم پہ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اب ایک بیسک ہے نیڈ ہماری کہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اور کھانا کھا لیں تو الحمدللہ یا الحمدللہ پہ بیسڈ ایک فارمولا، جسے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کسی چیز کو بہت آپ انجوائے کریں تو شکر کے جو الفاظ ہیں وہ الحمدللہ، اور اسی طرح شکر کی ایک اور فارم جو ہے اللہ تعالیٰ کی پریز
in the form of سبحان اللہ کہنا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے برتر ہے، بزرگ ہے۔ اب آپ ٹوائلٹ جا رہے ہیں تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور ٹوائلٹ سے باہر آ رہے ہیں، آپ نے جب اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا ہے تو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ بھی ایک دعا ہے۔ تو اسی طرح تقریباً ہمارے تمام جو ایکشنز ہیں، ہمارے تمام جو ڈیلی چورز ہیں، بیہیویئرز ہیں، ایکشنز ہیں، ان کے ساتھ روٹین کے جو کام ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی دعا ہمیں بتائی گئی ہے کہ یہ کرو۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں ہمارے جو انسان کے 4 عناصر ہیں، اس میں ایک جسم، ایک دل ہے، ایک نفس ہے جسے ذہن بھی لوگ کہتے ہیں، اور پھر روح ہے۔ ان میں جو سب سے انٹینجبل ہے، جو سب سے زیادہ غیر مرئی ہے، نان امپیریکلی آبزرویبل ہے، وہ روح ہے، اسپرٹ ہے۔ اچھا، اب چونکہ ہمارا جو دل جو کہ سمبولکلی ایموشنز کا منبع ہے، ذہن جو کہ یا نفس سمبولکلی تھاٹس کا منبع ہے، اور جسم، یہ ساری چیزیں مور اور لیس ٹینجبل ہیں، اپنے ایفیکٹ سے ویزیبل ہیں۔ لیکن روح چونکہ اپنے ایفیکٹ سے ویزیبل نہیں ہے، ہمیں اس روح کو ریوائیو کرنا پڑتا ہے، اس کی اویئرنیس ریز کرنی پڑتی ہے ہر ایکشن کے ساتھ۔ تو جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو ہم اس روح کو اویکن کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو کہ بہت رحم کرنے والا مہربان ہے، اس کا روح سے کیا تعلق ہے؟ روح اگر آپ کو یاد ہو قرآن مجید یا دوسرے جو صحیفے ہیں جو بھی آپ کا مذہب ہے اس کے حوالے سے، تو روح جو ہے وہ ڈیوائن سبسٹنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں اپنی روح پھونکی، اور اس روح کو پھونکنے کی وجہ سے ہمارا خدا سے ایک ڈائریکٹ کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو سکتا ہے۔ the spirit in us is the divine substance۔ روح جو ہے وہ صرف ایک غیر مرئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا سبسٹنس ہے ہمیں۔ It's a reminder of the presence of God۔ تو جب ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو یاد کراتے ہیں اللہ اکبر، کہ ٹھیک ہے ہم اوپر کی طرف تو جا رہے ہیں لیکن سب سے اوپر اور سب سے بلند چیز وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح ہم نیچے اتر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، تو ہم اس وقت بھی گو کہ ہم ایک اونچائی سے نیچے آ رہے ہیں، سب سے اونچی، سب سے ابو، سب سے زیادہ ٹرانسینڈنٹل بینگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ سو same idea permeates a Muslim's very existence۔ ہمارے ہر ایکشن میں، ہمارے ہر روٹین کے چور میں، ہماری ہر محنت میں ہم ایک برکہ انفیوز کر دیتے ہیں، ایک برکت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے۔ سو اسینشل فارمولا جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا نام اس کے ساتھ جب لیا جاتا ہے تو اس چیز میں ایک برکہ آ جاتی ہے، اور وہ برکہ جو ہے وہ ہماری روح کو ریجوونیٹ کرتی ہے، ہمارے اندر اس روح کی اویئرنیس کریٹ کرتی ہے، ہمارا جو روحانی بینگ ہونے کا ایک سٹیٹس ہے اس کو ریسٹور کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے کنیکشن کو ریوائیو کرتی ہے، ہمارے اندر ڈیوائن سبسٹنس کو کوئکن کرتی۔ تو مختلف طریقوں سے میں ایک ہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری روح خدا کا ڈائریکٹ اظہار ہے ہماری شخصیت کے اندر، اور اس شخصیت کے اندر اس ڈیوائن سبسٹنس کو ابھارنے کے لیے ہم مختلف ریچولز اور مختلف فارمولاز ریسائٹ کرتے ہیں۔ اچھا، تو اب جب ماڈرن ورلڈ آتی ہے، ماڈرن ایرا آتا ہے، تو ماڈرن ایرا جو ہے وہ ریلیجن کو irrelevant کر دیتا۔ With the Renaissance and with the Enlightenment came the idea that God is dead، نعوذ باللہ۔ لیکن اس کو بہت زیادہ سیریسلی لیا گیا۔ آپ اس وقت کوئی بھی ٹیکسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، سائنس کا لے لیں، سائیکالوجی کا لے لیں، سوشل سائنس کا لے لیں، اکنامکس کو لے لیں، پولیٹیکل سائنس کو لے لیں، خدا کا کہیں پہ ذکر نہیں ہوتا، اور اگر خدا کا ذکر ہوتا بھی ہے تو انسانی بلیف کے طور پہ ہوتا ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ جیسے جو پری ماڈرن ڈیز میں کوئی بھی ٹیکسٹ بک لکھی جاتی تھی تو وہ خدا کے نام سے شروع ہوتی تھی، چاہے وہ مغرب میں ہو چاہے وہ مشرق میں ہو۔
تو یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے. اچھا، اب ماڈرنٹی نے آ کے جب ریلیجن کو ریلیونٹ کر دیا، میں اب سمپل مثال دیتا ہوں اس کی. جو ہمارے یونانی طبیب تھے، مسلمان اطباء تھے، حکیم تھے، ان کے لیے یہ شرط تھی کہ جناب آپ باوضو ہو کے مطب میں آئیں گے اور مریض دیکھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. پھر اس کے بعد جو دوا بھی آپ دیں گے اس کے ساتھ ہو شافی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ شافی ہے، شفا دینے والا ہے کا کانسیپٹ جو ہے وہ، یا وہ فارمولا پڑھیں گے دوا دیتے وقت، یا اور کم از کم یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ کے مطب میں لکھے ہونے چاہیے پرومیننٹلی کہ ہو شافی یا اللہ شافی. اچھا، اب ایک ڈاکٹر کے لیے ضروری نہیں ہے، ہاں اس کے لیے صفائی تو ضروری ہے کہ وہ ہاتھ دھو کے رکھے اور گلوز پہنے یا جو بھی احتیاط کر سکتا ہے، لیکن اس میں یہ برکت کا کانسیپٹ یا برکہ کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ نے جناب باوضو ہو کے مطب میں بیٹھنا ہے، باوضو ہو کے اپنی کلینک میں بیٹھنا ہے. تو یہ کانسیپٹ نہیں ہے. وی نیڈ ٹو ڈسٹنگوش ہائیجین اور کلینلینس فرام پیورٹی، اور یہ دو مختلف کانسیپٹ ہیں. ایک بات. اچھا، تو یہ مثال سے میں صرف یہ واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری ماڈرن لائف میں سے ریلیجن کو نکال دیا گیا ہے، اور چونکہ ریلیجن کو نکال دیا گیا ہے تو وہ برکہ، وہ بلیسنگ، وہ بیاٹیٹیوڈ ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں کیسے واپس آئے. تو وہ لوگ جو اپنی روٹینز میں، اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں، اپنے ریچولز میں مذہب کو فالو کرتے ہیں، چاہے آپ ہندو ہوں، مسیحی ہوں یا مسلمان ہوں، ریگارڈلیس، اگر آپ کی زندگی کے ہر اسپیکٹ میں خدا کی مینیفیسٹیشن ہے یا کوئی برکہ موجود ہے، تو یو ڈو ناٹ سفر، اور یو آر لیس لائکلی ٹو سفر فرام obsessive compulsive disorder. کیوں کہ obsessive compulsive disorder اصل میں ہماری ایک بنیادی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور وہ ضرورت یہ ہے کہ ہم نے اپنی لائف میں، اپنی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی میں ریچولز کو، سمبلزم کو اور اسپرٹ کو انوالو کرنا ہے، اس کی اویئرنیس کریٹ کرنا ہے. تو اب ایک شخص ہے، وہ سیڑھیاں چڑھتا ہے اور اسے یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، یا وہ اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھتا ہی نہیں ہے، یا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اسے اللہ اکبر کہنا ہے. تو اب اس کی روح جو ہے وہ اس کو کمپیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جناب اس ایکشن میں سپر نیچرل کو لے کے آؤ. اب سپر نیچرل کو لانے کے لیے اس کے پاس بہت سا مٹیریل موجود ہے، مذہب نہیں ہے، اس کے پاس ہارر موویز ہیں، اس کے پاس میجیکل سٹوریز ہیں، اس کے پاس وچ کرافٹ اور وزرڈری اور اس طرح کی پاپولر کلچر میں، اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا ہے یا انٹرٹینمنٹ ہے، اس سے بہت سارے فارمولاز موجود ہیں. تو اس کا ذہن جو ہے اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے، روحانیت کی اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے کوئی چیز خود کوائن کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے، کیونکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ انفینٹلی کریٹیو بنایا ہے خدا نے. تو اب وہ اس کریٹیوٹی کے تحت وہ کرتا ہے کہ جناب میں ہر تین سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ہلکا سا اچھلوں گا، ہلکا سا باؤنس کروں گا اور پھر 3 سیڑھیاں چڑھوں گا. تو اب وہ یہ ہے کہ 3 کا جو ہے مسٹسزم یا سمبلزم جو ہے وہ بہت ڈومیننٹ ہے، اور ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں، ہماری فولکلور میں موجود ہے. تو وہ اس 3 کے سمبلزم کو استعمال کرتا ہوا سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، یا سڑک پہ جا رہا ہے تو کرس کراس واک کر رہا ہے کہ جناب مجھے اس طرح سے کوئی حادثہ نہیں ہو پائے گا اور میں چیزوں سے بچ جاؤں گا، پرابلم سے، ڈیفیکلٹی سے بچ جاؤں گا. پھر اسی طرح آپ سوچیں کہ جب ہم صفائی کا، ستھرائی کا، یا جرمز کا، یا گندگی کا، ان چیزوں میں سے کسی کا بھی خیال آتا ہے تو ہمارے پاس اس کا ایک طریقہ موجود ہے. وہ یہ ہے کہ وضو کیجئے، وضو کر کے نماز پڑھیں. پھر اگر ناپاک ہو گئے تو غسل کیجئے اور پھر نماز پڑھنے سے پہلے وضو کیجئے. تو ایک سیکوینس ہے، ایٹ لیسٹ 5 سے 6 دفعہ جو ہیں دن میں اپنے آپ کو صاف اور پاک دونوں کرتے ہیں. اچھا، جب یہ روٹین ہماری زندگی سے نکل جاتی ہے تو ہم میں سے کئی لوگ، سب لوگ نہیں،
یہاں پہ کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب ایتھیسٹ جو ہیں پھر ان کو تو سب OCD ہونا چاہیے. نہیں نہیں, یہ بات نہیں ہے. کچھ لوگوں کی نیڈ فار اسپریچویلٹی زیادہ ہوتی ہے, ان کی جینیٹک پری ڈسپوزیشن فار اسپریچویلٹی زیادہ ہوتی ہے, اور جب وہ لوگ اسپریچول نہیں ہوتے تو پھر ان کی روح انہیں مجبور کر دیتی ہے. نوٹس کریں, یہ ایک طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ان پہ رحمت ہے کہ یہ نان ریلیجس زندگی جو ہے ان کے لیے زحمت بن جاتی ہے, اور وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ ریچولز کریٹ کریں, اور ان ریچولز کو اس وقت تک وہ کریٹ کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ ریٹرن نہ کر جائیں ٹو گاڈ. اب دیکھیں نا کہ وہ اپنی مرضی سے, اپنی خواہش سے تو خدا کی طرف نہیں آ رہے, لیکن یہ خدا کی ایک خاص رحمت ہے کہ ان کی زندگی ان کے لیے مسلسل اب ایک زحمت بن چکی ہے, اور وہ ہر چیز میں اپنے اپنے ریچول کریٹ کیے جا رہے ہیں اور انہیں فالو کیے جا رہے ہیں, لیکن سکون انہیں پھر بھی نہیں مل رہا. نہ صرف یہ کہ سکون نہیں مل رہا, یہ ایک بیماری بن گئی جسے ہم OCD یا obsessive compulsive disorder کہتے ہیں. تو اب اس کا علاج جو ہے میں آپ سے بیان کرتا ہوں, اور علاج وہی ہے, follow the divine rituals and not your created rituals. ٹھیک ہے نا. تو ایک طرف آپ کہیں گے کہ جی جو اکثر لوگ جن سے میں یہ بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں جی یہ کافی انکنوینئنٹ ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ نا. تو انہیں ذرا بھی میرا دل کرتا ہے کہ میں ان سے پوچھوں کہ یہ جو ریچولز آپ کر رہے ہیں یہ کتنے کنوینئنٹ ہوتے ہیں آپ کے. تو obviously یہ اس قدر انکنوینئنٹ ہوتے ہیں کہ انہیں علاج کے لیے آنا پڑتا. تو اگر اس کو وہ ریپلیس کر دیں with 5 times daily prayers, as well as in addition to that recitation of the Holy Quran, چاہے آپ سمجھیں میں کہوں گا 1 page, it doesn't have to be a fixed length, 1 page of the Holy Quran, while understanding the meaning, کہ آپ alongside translation لے لیں, کوئی عربک کے words جو ہیں 1-2 look up کر لیں in a dictionary, and become spiritual. So I would say کہ obsessive compulsive disorder جو ہے ایک طرف تو زحمت ہے, لیکن اسے آپ باعث رحمت بھی سمجھ سکتے ہیں, اسے آپ ڈیوائن سلیکشن بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے ایک روحانی بینگ کے طور پہ, لیکن آپ نے اس میں چوائس ایکسرسائز کر کے اپنے لیے دشواری پیدا کی ہے by going the OCD route. تو اب اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو سمجھتے ہوئے اگر آپ اس obsessive compulsive disorder کو فائٹ کریں through what? Through following the ritual. And following the rituals, take it to the extreme if you have to. مثلاً جب کوئی اچھی چیز ہو تو سجدہ شکر ادا کریں, 2 نفل ادا کریں. آپ جتنا بھی اس طرح کا اسپریچول ایکشن یا ڈیوائنلی ordained ریچول فالو کریں گے, اتنا آپ کی زندگی میں برکت زیادہ آئے گی, فیلنگ آف ہیپینس اینڈ بلس زیادہ آئے گی, اینڈ there will be no hint left of the obsessive compulsive disorder. This is a treatment that may be difficult for a lot of people to accept because of their modern mindsets. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ماڈرن مائنڈ سیٹ کو ڈسکارڈ کرنا ہی ہمیں obsessive compulsive disorder کے علاج تک لے کے جائے گا. اس سیریز میں مزید ویڈیوز بھی آپ کے سامنے میں لے کے آؤں گا جس پہ ہم اس علاج پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. سبسکرائب ٹو مائی چینل, شیئر مائی ویڈیوز ود فرینڈز اینڈ فیملی. ٹیک کیئر.